السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بت عند خالتی، کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات گزارا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ لگتی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خالہ کے یہاں گئے، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کے یہاں رات میں قیام کیے، یعنی ان کے گھر رات میں رکے، ٹھہرے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھے، تہجد پڑھنے کے لیے رات میں کھڑے ہوئے۔ فقمت اصلی معه، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فقمت عن یساری، تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے، ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کھڑے ہوئے تو ان کا یہ کھڑا ہونا صحیح نہیں تھا، یعنی غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب امام اور مقتدی دو ہوں تو اس طرح کھڑا ہونا درست نہیں ہے، یعنی امام کے بائیں جانب کھڑا ہونا یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ امام کے دائیں جانب کھڑے ہوں۔ جب امام مقتدی کیا ہوں؟ ایک ہو، یعنی ایک ہی مقتدی ہے، اور ایسا مسئلہ پیش آتے ہی رہتا ہے کہ آدمی گھر میں ہو یا سفر میں ہو یا کسی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، صرف ایک امام اور ایک مقتدی، یعنی امام اور مؤذن ہی ہے، تو اب کیسے کھڑے ہوں گے؟ جب مقتدی اکیلا ہو تو کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا بائیں طرف کھڑا ہوگا یا کدھر کھڑا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ غلطی ہو گئی، چونکہ یہ چھوٹے بچے تھے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کیا تھے؟ چھوٹے بچے تھے، تو ان کو نہیں معلوم تھا، ان سے غلطی ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ فأخذ برأسی، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا۔ فأخذ برأسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا۔ فأقامنی عن یمینی، اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، یعنی ادھر سے پیچھے ڈھکیل کر کے دائیں طرف لائے، یعنی پیچھے سے، یعنی جو بائیں طرف کھڑے تھے وہاں سے ان کو پیچھے کر کے اپنے دائیں طرف لائے۔ فأقامنی عن یمینی، آپ نے مجھ کو کھڑا کیا اپنے دائیں طرف، یعنی بائیں طرف کھڑے تھے تو وہاں سے ان کو کھینچ کر کے دائیں طرف لائے۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ جو واضح ہوا وہ یہ کہ اگر امام اور مقتدی
ایک ہی ہو، مقتدی اکیلا ہو، یعنی امام اور مقتدی صرف دو ہو، تو ایسی صورت میں مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مقتدی اکیلا ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، یعنی دائیں ہاتھ کے قریب کھڑا ہوگا۔ اور اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو امام کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے سے ان کو کھینچ کر سامنے لائے، یعنی دائیں طرف لائے، یعنی بائیں اگر کھڑا ہو گیا ہے تو وہاں سے ان کو کھینچ کر کے لائے کہاں؟ اپنے دائیں طرف۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کچھ مسئلہ ہو، کچھ غلطی ہو جائے تو اس طرح نماز کے دوران بھی اس کو درست کر سکتے ہیں، جو امکان ہے، جو قریب میں ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے درست بھی کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اس سے نماز میں کوئی خلل اور کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام اور مقتدی اگر اکیلا ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، بائیں جانب نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ دونوں امام اور مؤذن یا مقتدی کھڑے ہوں، پھر تیسرا آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا آئے تو وہ امام کے دائیں دیکھے، جو کھڑا ہے اسی کو پیچھے ڈھکیل لے، پیچھے کھینچ لے۔ اب کبھی سری نماز ہے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون امام کون مقتدی ہے، اس میں کون امام کون مقتدی ہے پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں حل کیا ہے؟ جو امام کے دائیں جانب کھڑا ہے وہ کون ہے؟ مقتدی ہے، اور جو بائیں ہے وہ کون ہے؟ امام ہے۔ تو مقتدی کو پیچھے صف میں کھینچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله۔